الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدر عزیز وقار، حکم صاحبان، محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، آج کے اس سالانہ پر رونق بزم میں میرا عنوان ہے استاد کا ادب و احترام. خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں کہ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلباء کو نکھار دیتے ہیں. معزز سامعین، انسان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے زیادہ قابل احترام ہے تو وہ والدین اور استاد ہیں. والدین ہمیں دنیا میں لاتے ہیں اور اساتذہ ہمیں زندگی کے قابل بناتے ہیں. والدین جسم سنوارتے ہیں اور اساتذہ کردار. والدین ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھاتے ہیں اور اساتذہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں تھام لیتے ہیں. سامعین کرام، اسلام نے استاد کو وہ مقام دیا ہے جو شاید دنیا کا کوئی دوسرا نظام نہیں دے سکا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بنیادی مقاصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 129. یعنی وہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی تعلیم کا منصب ہے اور ہر استاد حقیقت میں اسی نبوی مشن کا وارث ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد کے مقام کو اور بھی واضح کرتے ہوئے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری 5027. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یعنی استاد دراصل امت کے بہترین لوگوں میں شامل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب کو یوں بیان فرمایا ان اللہ لم یبعثنی معنتا ولا متعنتا ولکن بعثنی معلما میسرا. صحیح مسلم 1478. اللہ نے مجھے سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ تعلیم دینے اور آسانی کرنے کے لیے بھیجا. دنیا میں صرف ایک طبقہ ایسا ہے جسے وراثت نبوت ملی ہے اور وہ استاد اور عالم ہے. میرے بھائیوں، جس قوم نے استاد کی عزت کی وہ بلند ہوئی اور جس قوم نے استاد کی بے قدری کی، نافرمانی کی، وہ پستی میں ڈوب گئی. استاد کے احترام میں کامیابی ہے، روشنی ہے اور استاد اور مستقبل ہے. استاد کی ایک دعا، ایک نصیحت، ایک جملہ زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. اسی لیے استاد کے سامنے ہمیشہ ادب سے بیٹھے، ان کے سامنے آواز کو نیچی رکھی اور ان کی محنت کا پاس رکھے. میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم کا راستہ اختیار کرے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور علم کا راستہ استاد کے قدموں سے شروع ہوتا ہے. صحیح مسلم 2699. امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی فرمایا میرا حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا لیکن میرا روحانی باپ یعنی استاد وہ زمین سے آسمان تک پہنچا دیا. میرے بھائیوں، کتابیں ہر جگہ مل جاتی ہے لیکن علم ہر دل میں نہیں اترتا. علم وہاں اترتا ہے جہاں دل جھکا ہوتا ہے. علم وہاں اترتا ہے جہاں استاد کی بات کو دل میں جگہ دی جاتی ہے، جہاں شاگرد آنکھیں ادب سے نیچی کر لیتا ہے. مولانا حالی نے کیا ہی خوب کہا ہے ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت. ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت ہے، روک ٹوک ان کے حق میں تمہاری نعمت. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اساتذہ کی عمر میں برکت دے،
ان کی خدمات کو قبول فرما، انہیں تو دنیا و آخرات میں عزت اور بھلائی عطا فرما، اور ہمیں ان کا قدردان اور عزت کرنے والا بنا دے۔ استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دولت میں انمول ہوتے ہیں، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی جناب جس طرح